میں سمجھتا ہوں کہ اگر 65 کی وار کا سہرا کسی کے سر پہ جاتا ہے تو وہ پاکستان ایئر فورس کی کارکردگی. راجہ عزیز بھٹی جو ہے جا کے جب اس کی قبر دیکھتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ ارد گرد چہل پہل اور گاڑیاں چل رہی ہیں تو جان لو کہ یہ اس کے خون پہ چل رہی ہیں, پیٹرول پہ نہیں چل رہی ہیں. 65 جو ہے اس کی جنگ کا ایک ہیرو ہے, صرف ایک ہیرو, وہ ہے کموڈور ایم عالم. اگر ایک قوم اس کو بھول گئی اور اس قوم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, اگر یہ قوم اس کو بھول گئی تو روز محشر وہ پوری قوم کے گردن پکڑے گا. بیٹے 5 جہاز گرانے والا وہ ہیرو, وہ پائلٹ, اور تم اس کو جانتی نہ ہو. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم, میں ہوں عمران یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل. ناظرین, آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں پاکستان نیوی سے ان کا تعلق ہے, سیاستدان بھی رہ چکے ہیں, سفارتکار بھی رہ چکے ہیں اور 17 بسالت اور ہلال امتیاز سے بھی ان کو نوازا گیا. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. سر ویلکم. تھینک یو ویری مچ. سر, میں بڑا بیتاب ہوں یہ چیز جاننے کے لیے کہ جنگ میں کیا جذبے تھے لوگوں کے, کس طرح جنگ جیتی گئی ہے. بیٹے بات یہ ہے کہ آپ سب میرے پوتو پوتی ہیں جیسے ہیں. میں ایک آئی ایم 79.5. میں نے نہ صرف جنگیں دیکھیں, میں نے یہ ملک پاکستان بنتے دیکھا, یہ ملک ٹوٹتے دیکھا. 3 جنگیں لڑیں اور پھر جتنے آپ نے سارے واقعات دیکھے ہیں وہ دیکھے. تو یہ آپ کا سوال جو ہے اس کے جواب کے لیے تو مجھے شاید یعنی اگر دن نہیں تو گھنٹوں چاہیے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیے بیٹے, آپ کا جو ماشاءاللہ آپ نے جو پروگرام چوز کیا ہے 65 سپٹمبر کی وار کا, اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, اور میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں ان کے لیے. جو 65 کی جنگ ہے اس کا ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. آپ کا ایک آپ ہیڈ گرل ہیں, ہیڈ بوائے ہیں, اس کا مقام ہے, ٹیچر کا مقام ہے, پرنسپل کا مقام ہے, ایونٹ کا مقام ہے. 65 وار کا مقام پاکستان کی تاریخ میں کیا ہے؟ اس کا وہی مقام ہے جو کہ اسلام کی تاریخ میں جنگ بدر کا تھا. یعنی اگر جنگ بدر ہار جاتے تو اسلام ختم تھا. اسی طرح اگر 65 کی جنگ ہم ہار جاتے تو پاکستان کا وجود نہیں تھا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا. پہلے تو میں بتا دوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے گھرانے سے ہے جس نے 1947 میں جب میں 5 سال کا تھا تو مائیگریٹ کیا جلندھر سے, اور ہمارا گھر گاؤں جو ہے جو انڈین ایئر اسٹیشن آدم پور کے پاس تھا, ایک جگہ کڑیانہ ولیج. تو وہاں سے میرا تعلق ہے. تو میرے والد کرنل تھے, جو ہے میرے بعد میں بتاؤں گا کہ باقی لوگ بھی آرمی میں تھے. تو ہم 47 میں آئے اور جب لاہور میں رہا, میں نے یہاں پہ میری پڑھائی ہوئی. اس کے بعد میں نیوی میں چلا گیا 61 میں. تو 65 کی جنگ میں جب یہ 6 ستمبر سے شروع کرتے ہیں, 6 ستمبر کی صبح کو ہم ابھی اپنے نارمل جہازوں پہ تھے. ینگ آفیسر, میں 19 سال کا تھا, نیوی جوائن کر لی. تو یہ جو ہے اب اپنی جگہ پہ ہیں, جہازوں پہ ہیں. جہازوں کے اوپر جس طرح آپ ڈیلی آفس اٹینڈ کرتے ہیں, یونیورسٹی کلاسیں اٹینڈ کرتی ہیں, ہم جہازوں پہ جا کے ٹریننگ کے لیے جہاز بندرگاہ سے باہر نکل رہے ہیں. تو یکدم ایک جہاز میں اناؤنسمنٹ سسٹم ہوتا ہے, جسے کونے کونے کے جہاز میں آواز چلی جاتی ہے, الارم سسٹم ہوگا. اس پہ آواز آئی کہ ابھی کچھ دیر بعد صدر پاکستان محمد ایوب خان قوم سے خطاب کریں گے. تو ہم جہاں ہیں بیٹھ کے ادھر دیکھے میں ٹی وی لگے ہوئے تھے کونوں میں. اس وقت ایک ٹی وی ہوتا تھا صرف, یہ صرف سرکاری ٹی وی, بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی, اور بلیک اینڈ وائٹ. تو پہلے جنگ ون کی چھوٹی موٹی خبریں آتی تھی جو کہ کشمیر میں چل رہی تھی, لیکن ادھر تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. یا اگر لڑ رہے تھے تو صرف نیوی لڑ رہی تھی,
ایئر فورس اور آرمی نہیں لڑ رہی تھی. ہم کیوں لڑ رہے تھے؟ ہم رن کچھ میں لڑ رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے رن کچھ کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. تو جو رن کچھ کی باؤنڈری تھی نیوی مارچ اپریل سے وہاں پہ کھجل ہو رہی تھی. سمندر میں جون جولائی کی لہروں میں جب جہاز ایسے ہچکولے کھاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کھجل ہونا. تو کھجل ہوتے رہے. تو وہ خیر اللہ اللہ کر کے وہ ٹون ٹو ٹون میوزک اور پھر صدر پاکستان میرے ہم وطنوں شروع ہو گئے. آج صبح ہندوستان کی بزدل فوجوں نے لاہور پہ پاکستان پر لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا. جب ہم نے یہ بات سنی تو ایسے لگا کہ حملہ ہم پہ ابھی ہوا ہے. یہ صبح کی بات نہیں ہے, ہم پہ ابھی حملہ ہوا ہے. اس کے بعد جناب پھر جیسے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے کس قوم کو پکارا ہے, للکارا ہے, جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دھڑکن ہے. ایسے ہی تو پھر تو جناب اللہ اکبر نعرہ تکبیر کے نعرے تھے اور جہاز تھا اور ہم تھے اور سیلر تھے اور افسر تھے. کوئی کسی کو پرواہ نہیں تھی کپتان صاحب کون ہیں, یہ جو ہیں لیفٹیننٹ کون ہیں اور ہمارے سی او کون ہیں. وہ ایسے ہے کہ جیسے بگدڑ مر جائے اللہ ہوگا. وہ سب یہی چاہتے تھے کہ ابھی یہ ہمارے سامنے ہندوستان آ جائے تو ہم اس کی ٹکا بوٹی کریں. اپنی ڈیوٹی شیوٹی بھول گئے, سب کچھ بھول گیا. تو اس کے بعد ابھی جہاز سمندر سے ہاربر سے باہر نکل رہے ہیں. جہاز جو ہے وہ ایسے تو نہیں جاتا کہ جی کھڑا ہو جائے یا رکھ لو. اس کے بعد تو بس وہ جذبہ دیدنی تھا, یعنی دماغ میں اور کچھ رہا ہی نہیں کہ اب کیا کرنا ہے یا کوئی اور کام بھی ہے. تو جہاز جو ہی باہر نکلے تو ہم لوگوں نے اپنی اپنی جگہ سے اپنے افسروں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ جی اب ہم نے کیا کرنا ہے. خیر ہم نے ان کا ناک میں دم کر دیا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا. پوچھ انہوں نے کہا بھائی تم جہاز کے اندر بیٹھے ہو, جہاز چل رہا ہے سمندر پہ, ہم تم نے کیا چھلانگ لگانی ہے. اب ہم پوچھیں گے ہمارے ہیڈ کوارٹر سے, ہمیں آرڈر آئیں گے, ہم نے جو کرنا ہے ہم تب کریں گے جب وقت آئے گا. تو خیر پھر ہم پیچھے ہٹ گئے اور جہاز سمندر پہ جا رہے ہیں اور جہازوں کا رخ کراچی سے نکل کے وہ عدن کی طرف ہو گیا. گلف آف سویز کینال نہیں, گلف آف عدن, تو وہ ادھر ہو گیا. اور ابھی بہت جہاز سمندر میں تو ایسے نہیں نا چلتے کوئی F-16 کی طرح. اب جو بھی ہے کام چھوڑا ہوا ہے ہر ایک نے. اور وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہی میں بھی خبریں ابھی لگ گئے ہیں لوگوں نے جو ریڈیو پرائیویٹ تھے ان دنوں, وہ لگا کے وہ ادھر وہی لاہور میں وہ بو کٹا ہو رہا ہے, وہ ایئر فورس والے کر رہے ہیں, وہ بو کٹا ہو رہا ہے, وہ لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے. یار ہم نے کہا کہ چھتوں پہ وہ چڑھے ہوئے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے جناب اپنے سی او کا ناک میں دم کر دیا. ہم نے کہا جی, انہوں نے کہا بھائی چھلانگ لگانی ہے لگا لو, لڑنا ہے تو لڑو. تم نے اگر لگانا ہے, ابھی میں تو اسی طرح لڑوں گا جس طرح کے میرے آرڈر سے آئیں گے, اللہ 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 کر کے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان نیوی تھی, پاکستان نیوی کا کام کیا ہوتا ہے جنگ میں؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سمندری راستے ہے نمبر 1 اس کی حفاظت کرے. کیونکہ ہمارے پاس تیل باہر سے آتا ہے, اشیاء باہر سے آتی ہیں, جنگی اسلحہ باہر سے آتا ہے, ساز و سامان باہر سے آتا ہے. تو جو ہماری جو حکمت عملی تھی اس وقت کے چیف کی, اس وقت کے نیول ہیڈ کوارٹر کی, وہ یہ تھی کہ ہمارا جو گلف آف ایڈن سے آنے والا راستہ ہے, جس میں بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کوئی جنگی جہازوں کا سامان بھی تھا, ایئر فورس کا بھی, نیوی کا بھی, ایئر فورس کا بھی, وہ ایک جہاز پہ آ رہا تھا تو اس کو کہیں دشمن کے جہاز اغوا کر کے نہ سمندر سے لے جائیں. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جس طرح یہاں لوگ اغوا ہوتے ہیں اس طرح سمندر میں جہاز اغوا ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستان نیوی نے جو نمبر 1 رول تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے جہاز باہر سے اسلحہ بارود لے کے آ رہے ہیں تینوں فورسز کے لیے, ان کی حفاظت کی جائے. انہیں کوئی انڈین کا جہاز کوئی نقصان نہ پہنچائے, یا آپ کو پتہ ہے اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں, اغوا نہ ہو جائے. خیر اللہ کر کے یہ جو ہے 6 کا دن تو گزر گیا. 7 کو جو ہے لوگوں کے جو پرائیویٹ ریڈیو بھی تھے, پھر ہم سننے لگے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ لاہور میں جناب کرشن نگر پہ لوگ کھڑے ہیں, لاہور میں چھتوں پہ لوگ کھڑے ہیں, بو کاٹا ہو رہی ہے,
اور وہ انڈیا کے جہاز گرا رہے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ادھر کمانڈو آ گیا ہے, ادھر اترا ہے, اور ادھر جو شالامار سے 2 توپیں تھیں جن کو جو ہے لوگ ہار پہنائے ہوئے تھے, اور بڑا, اور لوگوں کا جذبہ یہ تھا کہ لوگ دیگیں پکا کے اور کھانے پکا کے اور جو جوانوں کو وہ جو ہے وہ پہنچا رہے تھے. تو ہم جو ہیں وہ مچل رہے تھے جہاز کے اوپر, جو لوہے کے جہاز ہوتے ہیں اس پہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ جو ہے زور زور سے مار رہے تھے کہ یا اللہ ہم کیا کریں یہاں پہ. تو پھر ہمارے کیپٹن صاحب نے ہمیں ایڈریس کیا کہ ہمیں جو مشن ہے وہ مل گیا ہے, اور ہم اب مشن پہ انشاءاللہ آج سے ابھی سے کام کر رہے ہیں. اس لیے سب لوگ اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ, اور اپنے ہتھیاروں کی اور ویپنز کی, اور خصوصاً جو توپیں ہیں ہماری نیوی کی توپیں بڑی ہوتی ہیں, کافی بڑی ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کون سے جہاز تھے, ہمارے ساتھ تھے پاکستان نیوی شپ بابر, وہ کروزر تھا. اس پہ جو توپ ہے وہ 5.25 انچ کی ہوتی ہے, بڑی توپ ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے ڈسٹرائر تھے, خیبر تھا, بدر تھا, شاہجہان تھا, عالمگیر تھا, جہانگیر تھا, ٹیپو سلطان تھا, جن میں 4.5 انچ بڑی گنیں ہوتی ہیں. یعنی یہ بڑی بمباری کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ چھوٹی گنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ وہ ایئر کرافٹ کے لیے ہوتی ہیں, یا چھوٹی جو ہے لوگوں کو مارنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں حکم ملا کہ آپ اپنی گنوں کو اپنی تیار کرو اور اسلحہ تیار کرو. تو پھر تو جو جیسے ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ ہوتی کہ یار میری ڈیوٹی کہاں لگے گی, میں نے گن پہ لگانی ہے, کوئی کہتا تھا میں نے اوپر لگانی ہے جہاں سے نظر آ سکے, کوئی کہتا تھا میں نے گولے لوڈ کرنے ہیں. تو پھر ہم ایک قسم کی جو ہے نا ہماری جو چائے کے ساتھ جو بسکٹ ہوتے تھے, تو جو ہمارے جو انچارج ہوتے تھے جو JCO وغیرہ, تو ہم ان کو کھلا کے کہتے تھے ہماری ڈیوٹی اوپر رکھنا, پیچھے نیچے نہ لگا دینا. کیونکہ ڈیوٹی یہ بھی ہوتی تھی نا جہاز کے نیچے چلانا, انجن روم ہوتا ہے, اس سے نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو ہم تھوڑا سا ان کو مکھن لگا رہے تھے کہ یار آج رات ہماری جو ہے جب بھی موقع آئے تو جہاز سے اوپر ڈیوٹی ہونی چاہیے, اپنے افسروں سے بھی. دوسرے دن بھی ہم جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں جی, اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. پھر ہم اپنے کپتان کی جان کھاتے تھے کہ سر کیا ہے اب کچھ کرو. اس نے کہا بھائی تم ابھی بچے ہو, تم نہیں جانتے ہو, ہمیں مشن کا پتہ ہے, آپ اپنے کام میں مصروف رہو. تو جب 7 تاریخ ہوئی, کوئی آفٹرنون میں یا کوئی دوپہر کے وقت, ابھی جہاز کا منہ سارے اس طرف ہے, کس طرف, یہ نہر سویز کی طرف. یکدم دیکھا کہ جہاز سارے مڑ کے بمبے کی طرف ہو گئے, انڈیا کی طرف. اب ہمیں تو کسی نے نہیں پوچھا تھا جہاز کو موڑتے ہوئے, ہم تو جونیئر افسر تھے. لیکن جب ہم نے جہازوں کا رخ موڑتے دیکھا تو سورج سے پتہ چل گیا نا کہ ابھی سورج دائیں طرف ہے, ابھی سورج بائیں طرف آ گیا. تو نعرے لگے کہ اب ہم بنیے کی طرف جا رہے ہیں, جا رہے ہیں بمبے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بیٹے ہماری ایک سبمرین غازی جو ہم نے قطر میں شہید ہوئی, وہ سبمرین کے کمانڈنگ آفسر تھے ایڈمرل, جو بعد میں نیوی کے چیف بھی بنے, اس وقت کمانڈر تھے KR نیازی. وہ سبمرین کو وہ کراچی سے بمبے کی طرف پہلے لے جا چکے تھے. ہندوستان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ان کی ایک سبمرین کراچی سے نکل کے اور انڈیا کی طرف گئی ہے. تو وہ سارے ہندوستان کے جہاز اس علاقے سے اور گلف آف کچھ سے نا وہ بھاگ کے وہ بمبے چھپ گئے تھے. یعنی ہم جن کو کہتے تھے کہ جن کے ساتھ لڑائی ہوگی وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے. سر میں معذرت اس میں ٹوک رہا ہوں, یہ جو انڈین آرمی تھی, ان کی فورس تھی, وہ تعداد میں بھی زیادہ تھی, طاقتور بھی زیادہ تھی, اس چیز کا خوف نہیں تھا آپ لوگ؟ بیٹے بات یہ ہے کہ انڈین نیوی جو تھی ہم سے 5 گنا زیادہ تھی. انڈین نیوی کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا, انڈین نیوی کے پاس ہم سے 5 گنا جہاز بھی تھے. لیکن ہمارے پاس جو ایک سبمرین تھی نا, وہ ان کو ایٹم بم, اس کو تارا سنگھ نظر آ رہا تھا. وہ سارے جو ڈرتے تھے کہ ان کے سبمرین بغیر نظر آئے وہ ٹارپیڈو جو ہے وہ مار کے تو وہ جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر بھی جو نیچے ہوتے کھاتا اور ختم ہو جاتا. اس لیے ان کے دل میں جو خوف بیٹھا ہوا تھا ایئر کرافٹ کیریئر کا, اور ہمارے جو ہے ہم جو ہے ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں
جو جذبہ جہاد تھا ہمارا اور جذبہ ایمانی تھا ہمارا، ہم تو موقع چاہتے تھے کہ ہمیں اپنا میٹل پروو کرنے کا موقع ملے کسی کو بھی. ایسے ہی. اور میں آج بات آپ کو پروگرام ختم ہونے سے کھل کے پہلے بتا دیتا ہوں کہ 65 کی جنگ زمین پہ بھی، ہوا میں بھی، سمندر میں بھی، اور خاص طور پر زمین میں، یہ ینگ آفسرز اور ینگ جوانوں کا کارنامہ ہے. ایسے ہی. جو اس طرح بیٹھ کے کمروں میں پلاننگ کرتے ہیں ان کا کارنامہ نہیں ہے. تو خیر اللہ اللہ کر کے جب جہاز کو رخ بمبے کی طرف ہوا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اکٹھے ہو کے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا علی. اب جناب پتہ یہ چلا کہ ہم نے کہیں بمباری کرنی ہے، وہ بھی توپوں سے. اس چیز کی سر خوشی ہو رہی تھی کہ آپ خوشی ہو رہی تھی، اچھا خوشی ہو رہی تھی. دیکھیں ہمیں تو کبھی جنگ دیکھی نہیں تھی. جنہوں نے کو پہلے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا ان کو کوئی غمی ہو رہی ہوگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ شیر کو پکڑنے شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں. آپ چڑیا گھر تو نہیں جا رہے ہیں نا. ایسے ہی. آپ جا رہے ہیں کہاں؟ یہ دوارکا جو ہے بیٹے، یہ دوارکا وہ جگہ ہے جہاں پہ سومناتھ مندر واقع ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 17 حملے محمود غزنوی نے کیا. یہ جو ہندوستان فتح ہوا، جو سارا رنگ اس کا ہرا ہوا ایسے ہی ہو گیا، آپ نے پینٹ کر دیا. وہ بھائی محمد بن قاسم اکیلا آیا تھا 713 ہجری میں، تو اگلے 1200 سالوں میں انہوں نے کیا وہاں پہ جلیبیاں بیچی تھی. پورا ہندوستان رنگ سبز ہو گیا تھا، ہر جگہ مسجد بن گئی تھی، اللہ اکبر کی عطائیں آتی تھیں. لوگ ادھر پشاور سے لاہور سے جاتے تھے، ادھر کرے بمبے چلے گئے. ابھی تک آپ نے دیکھا، ابھی تک سارے ہیرو جو ہیں وہ خان ہیں. تو ایسے ہی تو نہیں مصیبت ڈالی ہوئی تھی ہم نے ہندوستان کو بھئی، ابھی تک وہ خان ہیرو نہیں ختم ہوئے. تو وہ تو انہوں نے تو شکر کیا کہ ہم ادھر آ گئے، ورنہ تمہارے جیسے ہینڈسم بچے جو ہیں ابھی ہم اٹھا دیں واگا سے پھٹا تو تم تو بھاگ کے جاؤ گے دلی اور ادھر بمبے. اس لیے نہیں پھٹا اٹھاتے. ہمیں انڈیا سے ڈر کوئی نہیں ہے، ہمیں تم لوگوں سے ڈر ہے. اینی وے، شام کو پتہ چلا، ہمیں بریفنگ دی گئی کہ ہم دوارکا پہ حملہ کریں گے. تو جہاز اگر ادھر جا رہے ہیں اور یہ انڈیا کا ساحل ہے، تو ہم جا کے شام کے وقت ہم نے رات کو جو ہے جہاز سارے ادھر آ گئے، ایسے ایک لائن میں ہو گئے. صحیح. یعنی ہماری جو جاتے ہوئے توپوں کا رخ بائیں طرف تھا، جو ہم نے 180 ڈگری ٹرن کیا تو توپوں کا رخ دائیں طرف، یعنی ایسے ہو گیا بمبے کی طرف. بمبے کی طرف نہیں، جہازوں کا رخ بمبے کی طرف تھا، اب وہ کراچی کی طرف ہو گیا. اور جو ہماری توپیں تھیں پہلے جو ہیں، اگر ہم نے انڈیا پہ اٹیک کرنا تھا تو بائیں کی طرف تھیں، اب واپس ہم اس کو دائیں طرف لے آئے. تو اب لائن میں یہ 6 جہاز جو ہیں یہ تیار ہیں. کسی نے اپنی توپ کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کوئی توپ کو چوم رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گولا جو ہے اس کے ساتھ ایسے لپٹ رہا ہے جیسے کوئی اس کی گرل فرینڈ ہو کہ یار کہیں آخری وقت پہ دھوکہ نہ دے جائے. تو یہ سچویشن تھی بیٹے اس وقت، اور نعرے لگ رہے تھے، کیونکہ اصل میں جیلسی ہوتی ہے نا، جیسے آپ کے بھی ہوتا ہے کہ یار فلانے کو یہ مل گیا اور مجھے نہیں ملا. ہم کہتے ہیں یار وہ نیوی والے وہ پیچھے رہ گئے، وہ ادھر دیکھو، وہ ادھر بو کاٹا ہو رہا ہے ایئر فورس والے، اور ادھر وہ آرمی والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھو پورا لاہور دیگیں کھلا رہے ہیں اور ہم ادھر بیٹھے ہیں. الحمدللہ اس کے بعد کپتان نے ایڈریس کیا، اس نے پھر ہمیں بتایا کہ الحمدللہ ہمیں جو مشن ملا ہے یہ یہاں پہ صرف مندر نہیں ہے، بلکہ یہاں سے یہ ہمارے جو جہاز اڑتے تھے کراچی پہ حملہ کرنے کے لیے، جو ان کا جام نگر ایئر اسٹیشن تھا، وہاں سے جو ان کے ہوائی جہاز اڑتے تھے ان کو راستہ، یہاں پہ جو ایک ریڈار لگا ہوا ہے وہ ان کو راستہ بتاتا تھا. اس طرح کراچی پہ جو حملہ ہو رہا تھا وہ اس جگہ کے ریڈار اسٹیشن کو ہم تباہ کرنے آئے ہیں، اور یہاں پہ جو جہاز کھڑے ہیں ان کو تباہ کرنے آئے ہیں. تو تب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کیوں گئے ہیں وہاں پہ. تو پھر اب انتظار ہو رہا ہے کہ جی کب کریں، ابھی کریں، ابھی کریں، ابھی کریں. لیکن ان کا ٹائمنگ تھا، جو ہی 12 بجے ہیں، 12 بج کے میرا خیال کچھ منٹ گزرے ہیں، تو اوپر میں جہاز کے اوپر والے تھا، عرشہ جو اوپر ہے جہاں پہ جہاز کا کپتان کھڑا ہوتا ہے. جہاں پرانے جہاز تھے اس وقت جہاز کورڈ نہیں تھے، جو پرانے جہاز تھے وہ پورا آسمان نظر آتا تھا. اب آسمان میں جناب یہ ڈول رہا ہے جہاز، اور ساتھ تارے بھی ڈول رہے ہیں. ساتھ کوئی کہتا تھا اوہ یہ تارا ہے کہ یہ ہوائی جہاز ہے،
کوئی کہتا تھا نہیں یار جو ہندوستان کے جہاز اس طرف سے آئیں گے، جو ینگ افسروں کی گپیں ہوتی ہیں، تو وہ میں اوپر تھا اور الحمدللہ یعنی میں کپتان صاحب کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ اسسٹنٹ تھا، اس لیے میں پورے آپریشن سے واقف تھا. زبردست. اور جب 12:30 ہوئے ہیں تو کپتان نے آرڈر کیا ہے، پہلے تو لوڈ وغیرہ سب کر لیا نا، گنے ریڈی ہیں، ریڈی، ہر ایک نے رپورٹ دی، ریڈی سر، ریڈی سر، ریڈی سر. اس کے بعد کہا اوپن فائر. اچھا. اس کے بعد اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اور وہ میرا خیال ہے کہ ہم نے 50-60 گولے ہوں گے. ایسے لگا کہ گولے پتہ نہیں 1 سیکنڈ میں چلے گئے ہیں سارے. یعنی ہمیں تو یہ تھا کہ گولا رکے نا اور چلتا جائے، اور اوپر سے یعنی ہم کو اتنا نزدیک جا کے نہیں مارتے، کوئی 10 گز پہ مارتے ہیں جہازوں کی، تو وہ جو ہے وہ سمندر کا گہرائی کے مطابق جاتا ہے. تو جو ہمارے گولے تھے اور جو پھر ان کی جو شور بیٹری تھی، یعنی جو ان کی زمینیں گنی تھیں، اس میں گن بڑی بھی تھی، آرمی کی جیسے گنیں ہوتی ہیں وہ بھی لگی ہوئی تھیں، ان کا بھی شعلے نکلتے نظر آ رہے تھے ہمیں کہ وہ ہماری طرف فائر کر رہے ہیں، ہم ان کی طرف فائر کر رہے ہیں. پھر ہمارے اپنے گنوں کے جو پھٹے ہیں یہ گولے، اس کی آگ لگتی ہوئی نظر آئی ہمیں. اس کی جو ہے وہ پورا جیسے آپ سین دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی کو، تو پھر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا علی حیدر. تو وہ بیٹے سین جو ہے وہ میری زندگی کا ایک وہ لمحہ ہے جسے میں سارا کچھ قربان کر دوں تو وہ لمحہ نہیں بھولا جا سکتا. تو یہ ایک جذبہ تھا اور یہ ایک مقام تھا 65 وار کا. 65 وار کو آج 55 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. 65 35 وہ 50 سال 20 یہ 50. تو یہ جو ہے یہ آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہو نا ابھی، یہ یوم تکبیر اور یوم ستمبر اور یہ الحمدللہ یہ ان آپ کے بڑوں کا اور ان بچوں کا اور ان ہمارے ساتھیوں کا اور ان جوانوں کا خون جو ہے نا وہ آپ کی رگوں میں یہ تر و تازگی آیا ہوا ہے. تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی جیسا دن ہو گیا ہے وہ کوئی اور دن ہے. یہ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا مائل سٹون ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہے گا. بالکل ایسے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 65 کی جنگ میں جو ہمارے جو دوست تھے، ہمارے دوست ہی کہہ لیں، یہ سارے معین اختر وغیرہ ہمارے جب واپس آئے تو یہ ان کا تازہ شو ہوتا تھا، معین اختر کا بھی، کیونکہ وہ ہمارے دل بہلانے کے لیے ارینج کرتے تھے نا کہ جب آتے تھے تو سارے، تو یہ سارے آپ کے اسٹیج کے آرٹسٹ، دوسرے آرٹسٹ اور آپ کے اینکر شینکر جو ہے ہماری عمر کے، ان سب کو اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھ کے سنا ہوا دیکھا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 65 کی وار کا سہرا کسی کے سر پہ جاتا ہے تو وہ پاکستان ایئر فورس کی کارکردگی، ان کے جوانوں کو جاتا ہے. اگر پاکستان کا ایئر فورس جس کا ٹریننگ کا سہرا، دیکھیے اگر آپ ٹرین نہیں ہیں، چاہے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اگر کیمرے سے ٹرین نہیں ہے یہ بچہ تو وہ پریشان ہو جائے گا. اس کا سہرا ایئر مارشل اسرار خان کے ساتھ ہے کہ اس نے ایئر فورس کو، میرا بیٹا اپنا، میرے والد لیفٹیننٹ کرنل، میرا سسر بریگیڈیئر، میرے والد لیفٹیننٹ کرنل محمد اقبال، میرا سسر بریگیڈیئر محمد سعید 48 کی جنگ میں بھی شامل تھا، اور اس کے بعد میرا بھائی کرنل سعید اقبال، میرا بیٹا جو ہے اسکواڈرن لیڈر محمد منصور اقبال. ماشاءاللہ. تو ہم نے تو بیٹے اس دھرتی کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ کہاں ہے آپ اس دھرتی کو پہچانیں. اسی طرح میں بتاؤں کہ جب واگا اور جب اب یہاں پہ ہم نے اپنی ڈیفنس سوسائٹیاں بنا لی ہیں، یہاں پہ ہمارے ینگ بچوں نے ان کا خون گرا ہوا ہے. ایسے ہی راجہ عزیز بھٹی جو ہے، جا کے جب اس کی قبر دیکھتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ ارد گرد چہل پہل اور گاڑیاں چل رہی ہیں تو جان لو کہ یہ اس کے خون پہ چل رہی ہیں، پیٹرول پہ نہیں چل رہی ہیں. تو یہ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ علم نہیں ہے.
کیونکہ آپ کو پاکستان کا علم نہیں کہ بنا کیسے تھا اور اس کو بچایا کیسے. اس لیے آپ کو یہ جو آج کل کی زندگی ہے یہ آپ کو اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ آپ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں سلام کرتا ہوں ان لاہوریوں کو خاص طور پر, کراچی والوں کو خاص طور پر, کہ جب ہم واپس آتے تھے تو کس طرح ہماری جٹی پہ کھانوں کا ڈھیر ہوتا تھا, ہمارے لیے کس طرح بچیاں, بہنیں, مائیں ہمارے بسکٹوں کے پیکٹ, ہمارے لیے کھانے کے پیکٹ اور وہ کس طرح بیچتی تھیں, اور کس طرح وہ جو ہیں بچے جو ہیں گزرتے سولجر کو سلام کرتے تھے, کس طرح جیپوں کو چومتے تھے. یہ جذبہ تھا, اور اس جذبے کے پیچھے نہ ایوب خان کا فرما تھا, نہ کوئی اور جرنیل, نہ اور کوئی ایئر فورس کا, نہ کوئی وائس ایڈمرل, نہ ایڈمرل. ایک صرف کس قوم کو پکارا ہے؟ جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی دھڑکن بسی ہوئی ہے. بس آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی نعرے پہ پاکستان بنا تھا. اگر اس نعرے پہ رہے تو آگے بچو گے. اور اس کے بعد کی جنگیں بیٹے, میں 71 کی جنگ لڑی, یہ موقع نہیں ہے. الحمدللہ جس سمرین میں جنگ لڑی وہ آپ کے قذافی اسٹیڈیم میں کھڑی ہے. ہاں جی, وہ یہیں پہ ہے, ابھی لاہور کے سامنے ہی ہے. اور اس میں جا کے کھڑا ہو کے بتاؤ, اور وہاں جیسے نہ کچن ہے نہ باتھ روم ہے, تو میں دیکھوں کہ تم کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہو. تو یہ ہم سلام کرتے ہیں اس قوم کو. اس قوم نے اپنا سب کچھ, اپنی تعلیم, اپنی ویلفیئر, اپنی ایجوکیشن, اپنی ہیلتھ ہم پہ قربان کی. انہوں نے کہا ہم بھوکے سو جائیں گے, ہم بے علم رہ جائیں گے, ہم جو ہیں رکشہ چلا لیں گے, لیکن اپنی فوج کو کھڑا رکھیں گے. میں سلام کرتا ہوں اپنے بزرگوں, بہنوں اور اپنی بیٹیوں اور بچوں کو کہ جنہوں نے ہمیں ہمیشہ ہماری عزت کی, ہمیں سلام کیا. بیٹے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 65 جو ہے اس کی جنگ کا ایک ہیرو ہے, صرف ایک ہیرو, وہ ہے کموڈور ایم عالم. اگر ایک قوم اس کو بھول گئی اور اس قوم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, اگر یہ قوم اس کو بھول گئی تو روز محشر وہ پوری قوم کے گردن پکڑے گا. بیٹے 5 جہاز گرانے والا وہ ہیرو, وہ پائلٹ, اور تم اس کو جانتی نہ ہو, آپ جانتے نہ ہو کہ اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا, آپ جانتے نہ ہو کہ اس کی, یعنی جس نے شادی نہیں کی, جس نے شادی پاکستان ایئر فورس سے کی ہوئی تھی. یعنی اگر ایئر فورس ہمیں آرمی کو اور نیوی کو جہاز کا کور نہ دے تو ہماری قوت آدھی رہ جاتی ہے. الحمدللہ آج نیوی کے پاس اپنے جہاز بھی ہیں, اپنے ہیلی کاپٹر بھی ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت نہیں تھے, اور آج نیوی الحمدللہ اور آرمی اور ایئر فورس جو ہے, اور آج اللہ نے ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی بھی دی ہے. عبدالقدیر خان صاحب کو سلام, اور ان جو ہے لوگوں کو سلام جنہوں نے سوچا کہ یہ پروگرام ہمارے پاس آنا چاہیے. لیکن آپ لوگ جو ہے صرف سلام کرنے تک محدود ہیں, آپ اس کے آگے آگاہی تک نہیں ہیں. آپ خالی 23 مارچ کو اور 14 اگست کو آپ خالی جو ہے ہم پہ تالیاں بجا دیتے ہو, لیکن آپ نہ تو تحریک پاکستان سے واقف ہیں اور نہ 65 کے اس جذبے سے واقف ہیں جس کے پیچھے یہ جو فلسفی تھی پاکستان کی وہ کار فرما تھی. تو میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ ہماری فلسفی ہے, یہ تھی, یہ رہے گی تو پاکستان بچے گا. ورنہ پاکستان توبہ نعوذ باللہ, یہ کہنا آسان ہے کہ جی کچھ نہیں ہوگا. کیوں بھائی, بغداد کو کچھ نہیں ہوا اور کسی کو کچھ نہیں ہوا, روس نہیں ٹوٹا. یہ باتیں ہوتی ہیں. قوم جو ہوتی ہے اپنے فلسفے بھی زندہ رہتی ہے, اپنے ہم جیسے جرنیلوں پہ نہیں زندہ رہتی, ہم جیسے کئی آئے کئی گئے. فلسفہ کیا ہے آپ کا؟ فلسفہ ہے دین محمدی. ایسا ہی ہے. آپ نے اس کتاب کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا. ہم نے دین محمدی کو صرف جمعہ نماز پڑھنے کے لیے رکھا ہے, لیکن ہمارا قانون 74 سالوں سے وہ گھوڑے کے قانون پہ چل رہے ہیں. تو تمہاری گردنیں ہماری گردنیں اللہ میاں پکڑے گا نہیں
کہ ہم نے کیا مانگا تھا؟ ہم نے مانگا تھا یا اللہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دے جس پہ ہم آپ کا نام اور محمد کے لائے ہوئے قرآن کو نافذ کریں. اب ہم اس کو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ملا ہے, یہ ملا کا قرآن ہے. بیٹے میں آپ کو, چاہے آپ میری بات کاٹ دیں, میں ایک ببانگ دوہل کہوں گا کہ پاکستان اور محمد کا دین لازم و ملزوم ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو نہ پاکستان بچے گا آپ کی جھولی میں اور نہ محمد کا دین جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گا, اور یہ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی اور کو منتقل ہو جائے گا. بالکل. بہت شکریہ سر. میرا ایک سوال ہے کہ جو 65 کی جنگ کا جو جذبہ تھا جوانوں کا, اگر موازنہ کرنا پڑے اب کے جوانوں سے, اب کی فورس سے, کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں ڈفرنس ہے, کیا کرنے کی ضرورت؟ ملاوٹ ہو گئی ہے, پاکستانیت میں ملاوٹ ہو گئی ہے جو اس وقت نہیں تھی. جب آپ ملاوٹ کرتے ہیں, آپ کوکا کولا دیں تو وہ اور بات ہے, ادھر آپ باہر فیکٹری میں جو اس نے کونے میں دکان لگائی ہے اس کا لگے تو گلا پکڑا جائے گا. آپ کے کردار میں, گفتار میں اور آپ کی تعلیم میں ملاوٹ ہو گئی ہے. آپ ایک جعلی پاکستانی ہو, جعلی مسلمان ہو, ملاوٹ شدہ ہو. تم ایک وہ روبوٹ ہو جو فیکٹری سے نکالا گیا ہے. یہ جو ہے یہ فلانی یونیورسٹیاں ہیں, یہ فلانے کالجز ہیں جو کہ آپ کو مسلمانیت نہیں پڑھاتے. وہ کہتے ہیں تم جا کے گھر میں پڑھ لینا, اور آپ کو آپ کا اساس دیکھیں نا بیٹے, ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے اس کو صرف یہ کہہ دینا, رٹا لگانا نہیں ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے وہ اللہ اور رسول کی لائی ہوئی وہ کتاب. وہ آپ پڑھ کے بھی نہیں دیکھتے, وہ تو آپ نے ادھر رکھی ہوئی ہے. اور جب آپ کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ کسی ایک شخص, جاوید اقبال کے لیے نہیں ہے, ایوب خان کے لیے نہیں ہے, وہ باجوہ صاحب کے لیے نہیں ہے, عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے, وہ جو ہے یحییٰ خان کے لیے نہیں تھا, پرویز مشرف کے لیے. وہ کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد. اس کو آپ نے پس پش ڈال دیا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سوچنا ہے کہ وہ جو ہے, جو قومیں, دیکھیے ایک آپ کی جو آپ کا جسم جو ہے اس کا ایک دھڑکن ہے, ایک بند ہو جائے نا تو تم اور میں یہاں ہم بونگوں کی طرف بیٹھیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا دل جو دھڑکتا ہے کس چیز سے, وہ بھئی میں کہتا ہوں وہ جی میرے دل میں محمد بستے ہیں, وہ محمد میرے دل میں بستے ہیں تو میرے قانون میں کیوں نہیں بستے ہیں؟ وہ ادھر کیوں نہیں بستے ہیں محمد ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں؟ ادھر کیوں کرنٹ پڑتا ہے؟ محمد میرے دل میں ہی رہے گا. وہی محمد سے تمہیں کرنٹ کیوں پڑتا ہے؟ تم تو ایسے کرتے ہو کہ محمد کا وہ نام لے یا قرآن کا نفاذ. ہم نے کیوں نہیں کیا نفاذ؟ ہم آدھے مسلمان ہیں, ہم آدھے مسلمان ہیں کہ نماز ہم اللہ کی کرتے ہیں, عبادت اللہ کی کرتے ہیں, اطاعت ہم گورے کی کرتے ہیں. برٹش انڈیا ایکٹ 1935, ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں. لیکن آج پاکستانی, اس وقت بھی کرتے تھے لیکن اس وقت ہمارے ایک کہا جاتا تھا کہ ہم ابھی تازہ بنے ہیں, ہم بدل لیں گے. اب تازہ ہو, اب 55 سال کے بوڑھے ہو گئے ہو تم. اگر تم نے بیٹے, اگر میں اپنے بچے کو, جب چھوٹا تھا میرا بیٹا, تو وہ سڑک کے اس طرف کھڑے تھے اور ادھر آئس کریم کی ریڑھی تھی, اس نے کہا ڈیڈی آئس کریم کھانی ہے, تو میں نے اس کی ماں کو کہا اس کی انگلی پکڑو اور خود آئس کریم لے کے آیا. جب 9 سال کا ہو گیا اس نے کہا ڈیڈی آئس کریم کھانی ہے, میں نے کہا میرے لیے بھی چوکو بار لے آنا. کیا کیا میں نے اس بچے کو سڑک پار کرنی سکھائی. بھائی دائیں دیکھو, بائیں دیکھو, پھر دائیں دیکھو. اگر اس قوم کو ہماری فوج نے یا ہمارے صاحب اقتدار نے 25 سال سے 23 کروڑ لوگوں کو سڑک پار کرنے نہیں دی, تو اب 55 سال کا بڈھا کیسے سڑک پار کرے گا؟ جب تک آپ کی یونیورسٹیاں, آپ کے کالج, آپ کے اسکول, آپ کے مولوی, آپ کے ماں باپ آپ کو یہ سبق نہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں جنرل صاحب آ گیا سو جاؤ, ہم یہ کریں, ہم رات کو فلم دیں. یہ جو ماں جھاڑو دیتی ہے وہ کما کے بیٹے کو دیتی ہے, وہ کمپیوٹر سیکھ رہا ہے, وہ ساری بلو فلمیں سیکھ رہا ہے. ایسا ہی یہ ماحول میں تو پھر کیسے آپ مقابلہ کریں گے میرے جذبے کی؟ آپ نہیں کر سکتے. لاسٹ کویسچن ٹو یو سر, اگر یوم دفاع کے حوالے سے کوئی قوم کو میسیج دینا ہو, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یوم دفاع کے حوالے سے بیٹے جز کل کا حصہ ہوتا ہے. ابھی میں نے پانی پیا ہے, پانی کی بوتل, جی جی, یہ پانی کی بوتل دو مجھے, ادھر جو ہے یہ پڑی ہے, یہ پانی کی جو بوتل ہے
ابھی آپ میرا یہ میسج سیریس ہے، جی جی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں کو مذاق کر رہا ہوں. یہ بیٹے جوز کو یہ کل ہے نا، یہ میں نے گھونٹ پیا، یہ جوز کیا، یہ جوز ہے، باقی پانی ادھر ہے. جوز کل کا حصہ ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ جی او بابا، فوج 10 لاکھ جو ہے 23 کروڑ کا حصہ ہوتی ہے. فوج ملک کا حصہ ہوتی ہے. ملک فوج کی یونٹ نہیں بن جاتا ہے. ایسے ہی. اللہ نے آپ کو جو ٹانگیں ہیں چلنے کے لیے دی ہیں، اگر ہم سارے ہاتھوں پہ چلیں گے تو بندر نہیں لگیں گے. ہم 35 سال یہاں پاکستان میں بندر بنے رہے. آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ کیوں نہیں ملک کو چلا سکتے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ کیا جرنیلی ضروری ہے چلانے کے لیے؟ جب تک آپ کے دماغوں سے یہ ماں باپ، استاد، وہ یونیورسٹیاں یہ فضول ہیں جو آپ کو یہ تربیت نہیں دے سکتی. آپ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ بالکل. کیا آپ کو بھی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ میرا پیغام ہے کہ نمبر 2، جو اس ملک کی ہم کیوں کٹ کے، ہم انڈیا میں کوئی ہمیں نہیں مار رہا تھا، جھوٹ ہے. میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے ماں باپ 10 کنال کی کوٹھی میں رہتے تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے. ہم کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے جس پہ نہ ہمارا باس ہندو ہو نہ انگریز ہو، ہمارے باس خود مسلمان ہو. آج مسلمان ہیں تو آج ہمیں قرآن سے کرنٹ کیوں پڑتا ہے؟ بھائی آپ نے کیوں مانگی تھی زمین؟ یہ آپ یہ کہیں میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، آپ کو دے دی جائے، پر یونیورسٹی کی بجائے آپ ہوٹل بنا لیں. غلط بات. غلط بات نہیں ہے. آپ المیہ کو چونا لگانا چھوڑیں. آپ سمجھتے ہیں آپ سمارٹ ہو گئے ہو، ٹائی لگا لی ہے میں نے. تم المیہ کو چونا لگانا چھوڑو تو پھر وہ جذبہ آئے گا. یہ ہے میرا پیغام کہ اللہ نے جو ملک دیا ہے اس سے آپ شخصیات پرستی کو چھوڑو، اپنے فلسفے کی ڈیفنس کرو. فلسفہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے ٹائم کا. بہت دلچسپ باتیں تھی. میں پہلے ایسا کچھ بھی نہیں سنا، لیکن آج دل تو نہیں چاہ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.